نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا زیر بحث جو موضوع ہے وہ عورتوں کے متعلق خواتین۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 سورتوں کے اندر عورتوں کے تمام جتنے بھی مسائل تھے، احکامات وغیرہ، وہ سارے ذکر کر دیے۔ سورہ احزاب گروہوں کو کہا جاتا ہے، اور گروہ اگر اس کا پس منظر ہم دیکھیں تو یہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں غزوہ احزاب کے تمام احوال اور منافقین کی تمام حرکتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جب ہم تقریباً سورت کو آدھا مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو خواتین کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ ارادہ کرتی ہیں دنیا کا تو دنیا لے لیں، اگر اللہ اس کے رسول کا ارادہ کرتی ہیں، آخرت کا ارادہ کرتی ہیں، تو یہ ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ تو اس کا بھی ایک بہت بڑا پیچھے پس منظر ہے، اس کا ایک شان نزول ہے اس آیت کا۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد پردے کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں نازل فرمائے۔ پھر تنبیہ کی گئی کہ عورتیں جو ہیں وہ غیر محرم سے بات نہ کریں، نرم لہجے میں بات نہ کریں۔ اگر کوئی ضروری مصیبت یا کوئی بہت ضروری ایسا مواقع فراہم ہو جائے کہ گفتگو کرنی ہے تو پھر پردے کے پیچھے سے اور سخت لہجے میں بات کریں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے احکامات شادیوں کے متعلق اور اللہ کے نبی کی بیویوں کے متعلق۔ اور پہلے آیت اتری کہ اللہ کے نبی آپ اپنی بیویوں میں سے جس کو پاس رکھنا چاہتے ہیں اس کو رکھ لیں، اور جس کو چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں، اور پھر اس کو واپس بھی اگر بلانا چاہتے ہیں تو بلا سکتے ہیں۔ لیکن پھر جب بعد میں اس کی ناسخ آیت اتری تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بس اب آپ اور جو ہے نا وہ شادیاں نہیں کریں گے، بھلے آپ کو کسی کا حسن آپ کو اچھا ہی معلوم کیوں نہ ہو، آپ شادی نہیں کسی سے کر سکتے، اور ان بیویوں میں سے بھی آپ کسی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور دوسری صورت ہے سورہ نور۔ اس کے اندر بھی شروع تو ہوتی ہے زانیوں کے بارے میں اور ان کی سزا کے بارے میں کہ جو کوارہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، جلا وطن کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ شادی شدہ زانی کو جو ہے وہ سنسار کیا جائے گا۔ اس کے بعد اور بھی عورتوں کے مسائل اس کے بعد آگے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح دیکھیں تیسری پوری کی پوری سورت جو ہے وہ اس کا تو موضوع ہی عورت ہے، النساء، سورۃ النساء۔ نساء عورت کو کہتے ہیں، تو اللہ نے عورت کے ٹاپک پر ایک مکمل سورت نازل فرمائی، اور اس کے اندر عورتوں کے احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ تو یہ قرآن کے اندر 3 سورتیں ہیں جن کا تعارف ہوا ابھی، اور ان میں زیادہ تر اہم ترین جو موضوع زیر بحث ہے وہ عورت ہے۔ عورت کے ساتھ شادی کے مسائل، نکاح کے مسائل بھی سورہ احزاب میں آ جاتے ہیں، طلاق کے مسائل بھی سورہ احزاب میں آ جاتے ہیں، تو ان کی نجی مسائل اور ان کی پاکیزگی کے مسائل بھی ان 3 صورتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ 3 صورتیں سورہ نور، سورہ نساء اور سورہ احزاب، یہ اس میں عورتوں کے احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اتارے۔ اب یہ 3 صورتیں عورتوں کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہیں کہ پہلے محدثین لوگ جو تھے یا ان کے بعد آنے والے ان کے شاگرد وغیرہ، وہ ان 3 صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر جتنی بھی بچیاں تھیں ان کو ضرور بتایا کرتے تھے۔ لیکن آج کی جنریشن کے حساب سے ہم اگر دیکھیں تو بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جن کو دین کی معلومات کے بارے میں، اپنے بارے میں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اور کیا نہیں دیا، مسائل کیا ہیں، ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اور اس کا نقصان جس کا ازالہ بھی مشکل ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جو تعلیم نسواں ہیں جو وہ اس سے عورت پیچھے رہ گئی، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک عورت معاشرہ بناتی ہے
جب وہ خود تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو اس کو مسائل جو کا پتہ نہیں ہوگا، تو جس سے وہ خود گناہ گار ٹھہرے گی، کیونکہ یہ مسائل بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ازدواجی تعلقات کے مسائل بہت زیادہ ضروری ہیں کہ ان کو سمجھا جائے، اور اگر ان مسائل کا پتہ نہ ہو پھر بعد میں آنے والی پریشانیاں جو ہیں وہ ان کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تو یہ چیز تھی کہ عورتوں کو، جو لڑکیوں کو، ان کے مسائل جو تھے وہ کم سے کم جو اہم ہیں وہ بتا دیے جاتے تھے۔ اصل میں جو ہے نا وہ مرد حضرات تو یہ تعلیم بچیوں کو نہیں دے سکتے، نہ اپنیوں کو نہ دوسروں کو بھی مشکل ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ ریڈ لائن ورڈز یوز کر لیتے ہیں۔ تو جس طرح عورت جو ہے وہ بہتر طریقے سے ان کے مسائل ان کو سمجھا سکتی ہے، ویسے مرد حیا محسوس کرتا ہے، نہیں بتا سکتا۔ تو اس کے لیے بہت ہی زبردست جو ہے نا تفصیل والی گفتگو وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ڈاکٹر نگہت ہاشمی، ان کی تفاسیر اور ان کے لیکچرز وغیرہ، ان کی ویڈیو تفسیر یوٹیوب پر ہے، اور وہ جو ہے نا وہ ان سے جو ہے نا وہ کوئی بھی خواتین استفادہ کر سکتی ہے، اور اس کے جتنے بھی وہ مسائل ہیں وہ اچھی طرح ان کو جان سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے۔ اسے ایک لڑکی کو، عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق کے کیا مسائل ہیں، اور اس کے بعد میں نے زندگی میں رہنا ہے، میرے کیا مسائل ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور بھی اپنی زندگی کے متعلق تمام چیزوں کا علم ہونا، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مرد کی جو عبادات اور اس کی پاکیزگی ہیں وہ اتنی مشکل نہیں ہیں جتنی عورت کی ہیں۔ تو بہرحال جب اللہ کے نبی تھے تو صحابیات جو تھیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جا کے سوال کرتی، پوچھ لیتی، مسائل ان کو پتہ چل جاتے۔ لیکن اس وقت زندگی کی دوڑ میں ہم اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں بہت شرم محسوس کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ خاص بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ بوٹنی کے لیکچرز دیے جاتے ہیں یونیورسٹی میں، اور کو ایجوکیشن میں دیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ جتنی بھی جو ہے نا وہ کورس ایجوکیشن جو ہے اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، اس میں شرم نہیں ہے، کیونکہ اٹس جسٹ ایجوکیشن، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ قرآن مجید کے اندر سے یہ چیزیں اگر ان کو سکھائیں پڑھائیں تو پھر شرم ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر آپ جا کے اگر جسم کے تمام آرگنز وہ کیسے ورک کرتے ہیں اور تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، وہ آپ اگر سیکھ رہے ہیں تو وہ ایجوکیشن ہے۔ لیکن قرآن پاک کے اندر اگر عورت کی پاکیزگی، کب اس نے پاک ہونا ہے کب نہیں ہونا، اس کی پاکیزگی کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اگر سیکھنے ہیں تو وہ اس کے لیے یہ شرم و حیا والی بات ہے، اس کے لیے یہ چیز جو ہے نا وہ۔ پھر کیا ہوا، اب دیکھیں کہ خطیب نے جمعے میں یہ مسائل بیان نہیں کرنے، مسجد میں لوگوں کو سے یہ مسائل، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں صرف علماء اکرام یہ مسائل جانتے ہیں، بس باقی نہیں کوئی بھی جانتا۔ مرد حضرات نہیں جانتے، اگر مرد جانیں گے تو عورتیں جانیں گی تو آگے اپنی بچیوں کو بتائیں گی۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات دیکھیں، اسلام کا ایک حصہ ہے، یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، تو جس کے اوپر اللہ نے 3 صورتیں اتاری ہیں اور اس کے اندر تفصیلی ان چیزوں کا ذکر کیا۔ اب یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اور یہ بھی ایک تعلیم ہے، اور کتنی ضروری ہے، اور بلکہ سب سے ضروری ہے۔ کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان جتنا امپورٹنٹ آپ سمجھ لیں، آدھا ایمان جتنا امپورٹنٹ ہے یہ، کیونکہ صفائی کو نصف ایمان کہہ دیا ہے، اور اس کا سارا تعلق انہی چیزوں سے جڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے ارد گرد نواں کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں، ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔